اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ تمام تر تعریفیں، تمام تر حمد و ثنا اس خدا بزرگوار کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے نظام ہے، جو جب چاہے زندوں کو مردہ کر سکتا ہے اور جب چاہے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اور ہمارا تمام تر درود و سلام محمد والی محمد پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام تر دیکھنے اور تمام تر سننے والوں کی خدمت میں بنین فاطمہ کی جانب سے السلام علیکم۔ ناظرین کرام، میرا نام بنین فاطمہ ہے، اسپیکر ہوسٹ محمد قوت خواں آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس وقت میں اسرار رمضان ٹرانسمیشن کے توسط سے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں، اور میں ان کی بہت شکر گزار ہوں، ان کی پوری ٹیم کی، کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا۔ اور اس ویڈیو کا موضوع بیسکلی حقوق العباد ہے۔ آج ہم اسرار رمضان میں حقوق العباد کی بات کریں گے۔ آپ تمام لوگ جانتے ہیں حقوق العباد ایک ایسا موضوع ہے، ایک ایسا ٹاپک ہے، ایک ایسا ذکر ہے کہ جس کے بارے میں ہم بخوبی جانتے ہیں، بخوبی ہم اس کا علم رکھتے ہیں، لیکن بعض جگہ بعض اوقات ہم اس کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی فطرت یہ ہے، اچھا میں جنرلی بات کر رہی ہوں، ایسا نہیں کہ میں سب کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں، آج بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اپنے سے زیادہ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں، اور حقیقی معنوں میں وہی اپنی خلقت کا مقصد پہچان رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پروردگار عالم سورہ 3 میں ارشاد فرما چکا ہے کہ تم اپنی خلقت کے مقصد کو پہچانو، ہم نے تمہیں بہترین تقویم و تشکیل عنایت کی ہے۔ پروردگار نے 2 راستے دیے ہیں ہمیں، اچھائی برائی، نیکی بدی، ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہماری عقل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہمارے نفس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں، ہم کس راستے کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ انسان کو پروردگار نے عقل عظیم جیسی نعمت دے دی۔ اس عقل کا استعمال ہم کتنا کر رہے ہیں، کہاں کر رہے ہیں اور کہاں نہیں کر رہے، وہ سب ہم پہ۔ بات میں کر رہی تھی حقوق العباد کی، ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے متعلق ہم سب جانتے ہیں لیکن پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ میں پہلے اپنے لیے آسانیاں کر لوں، میں پہلے اپنے لیے آسائشیں جمع کر لوں، میں پہلے اپنے بارے میں سوچ لوں، پھر ہوگا دیکھا جائے گا، اگر کچھ بچا، کچھ وقت ملا تو میں دوسروں کے بارے میں سوچ لوں گا۔ مجھ سمیت کبھی کبھی ہم اتنے سیلفش ہو جاتے ہیں کہ صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، صرف اپنے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، صرف اپنے لیے آسانیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ہمیں دوسرے کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ لیکن پروردگار عالم قرآن میں بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کا، اپنے ارد گرد لوگوں کا، اپنے محلے داروں کا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو، اپنے دوستوں کا خیال رکھو، ان کے حقوق پورے کرو، کیونکہ ایک وقت ایسا ہوگا کہ میں حقوق اللہ تو معاف کر دوں گا لیکن حقوق العباد معاف نہیں کروں گا۔ تمہاری ذات سے اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہے، تمہاری ذات سے اگر کسی کو رنج ہوا ہے، کوئی رنجیدہ ہے، تو یہ تم پہ ہے۔ تمہارے اعمال میں ایک چیز شامل ہو گئی کہ تم نے اپنے مسلمان بھائی کو غم دیے، یا اس کو ناراض کیا، یا اس کو دکھ پہنچایا، یہ تم پہ ہے۔ اچھا مسلمان بھائی، ایک بات نکلتی ہے، تو کیا حقوق العباد صرف مسلمانوں کے لیے ہیں؟ کیا صرف شیعوں کے لیے؟ اگر ہم شیعہ حیدر قرار ہیں تو کیا ہمیں صرف شیعوں کے قربات پورے کرنے؟ نہیں۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 طرح کے انسان تمہیں ملیں گے، 2 طرح کے انسان تمہیں ملیں گے، ایک انسانی رو کے اعتبار سے تمہیں ملے گا، انسان کا جو رشتہ ہے، انسانیت کا جو رشتہ ہے، اور ایک اسلامی رو کے اعتبار سے تمہیں ملے گا، مذہبی رو کے اعتبار سے تمہیں ملے گا۔ تمہیں دونوں کے حقوق پورے کرنے، تمہیں دونوں کے ساتھ صلح رحمی سے پیش آنا ہے، تمہیں دونوں کو خوش رکھنا ہے، تمہیں دونوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی کسی مصیبت میں گرفتار ہے یا کوئی اس کو غم ہے تو تم دونوں کی مدد کرو۔ ایسا نہیں کہ تمہیں صرف مسلمان کی طرف جانا ہے، تمہیں انسانیت کو پیچھے ڈال دینا، نہیں۔ سب سے پہلے تو پروردگار نے ہمیں انسانیت کا درس دیا ہے، اخلاقیات کا درس دیا ہے۔ اخلاقیات ہمیں صرف مسلمانوں سے تو نہیں کرنی، ہمیں صرف شیعوں سے تو نہیں کرنی، اخلاقیات ہمیں تمام انسانوں سے کرنی ہے، چاہے وہ نان مسلم ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، یا چاہے وہ شیعہ۔ یہ ایک مین پوائنٹ ہے، ہمیں اخلاقیات سب سے کرنی ہے۔ اچھا حقوق العباد میں اخلاقیات
ایک بہت اہم چیز ہے. بیسکلی حقوق العباد ہے ہی اخلاقیات، اور قرآن کہ جس سے ہم ہر چیز میں مدد لیتے ہیں، قرآن جو ہمیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. قرآن بیسکلی اخلاقیات کا ہی درس ہے، وہ ہمیں اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں. مولا کائنات نے جیسا ارشاد فرمایا کہ 2 طرح کے لوگ ملیں گے، تو ان 2 طرح کے لوگوں میں اخلاقیات ہمیں دونوں سے کرنی ہے. کیریکٹر بلڈنگ، قرآن اتنی خوبصورت کتاب ہے، اتنا خوبصورت مجموعہ ہے کہ ہمیں اس سے اخلاقیات کا درس ملتا ہے، کیریکٹر بلڈنگ کا درس ملتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی کردار سازی کریں، کس طرح سے اپنے کردار کو بلند کریں کہ لوگ ہم سے امپریس ہوں. بحیثیت شیعہ حیدر قرار ہم پہ تو دوہری ذمہ داری ہے کہ ہمیں انسانوں کے ساتھ ساتھ اپنے مولا کو بھی خوش کرنا ہے، اپنے وقت کے امام کو بھی خوش کرنا ہے. تو ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے لیے آسانیاں جمع کر رہے ہیں، ہم اپنے لیے خوشیاں جمع کر رہے ہیں، ہم اپنے لیے سہل کر رہے ہیں ہر چیز، اور دوسروں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، دوسروں کے بارے میں ہم سوچ ہی نہیں رہے. نہیں، ہمیں اس چیز کے بارے میں پہلے سوچنا ہے. دیکھیں، انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے نا، وہ یہی ہے کہ ہم جب اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے بارے میں سوچیں گے. انسان کو پروردگار نے کیوں پیدا کیا؟ کبھی آپ لوگوں نے یہ سوچا ہے؟ کبھی اس چیز پہ غور و فکر کیا کہ ہم اس دنیا میں آئے ہی کیوں ہیں؟ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اپنے مولا کی تعلیمات پر عمل کرنا، بالکل. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سارے احکامات کو اپنی زندگی میں شامل کرنا، بالکل. کیا ہم نے اپنے آئمہ کی زندگیوں پر نظر ڈالی ہے کہ وہ کس طرح کی زندگی گزارتے تھے؟ کیا کبھی ان کی ذات سے نعوذ باللہ کسی کو تکلیف پہنچی ہے؟ نہیں. اس چیز کو ہمیشہ میں نے آبزرو کیا ہے کہ کبھی بھی چاہے کتنے دکھ کیوں نہ ملوں امت سے، چاہے کتنی ہی تکلیفیں کیوں نہ ملی ہوں امت سے، لیکن ہمیشہ ہر دور میں، ہر وقت میں، ہر قوم کے رہنما نے، امام نے، آئمہ نے کبھی بھی کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا. اس کی اچھی ہدایت کی، اس کی بہترین راہ کی دعا کریے کہ وہ نیک راہ پہ چلے. کبھی بھی میں نے یہ آبزرو کیا، اور یقیناً آپ لوگوں نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ جس کا کردار بلند ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی دوسرے کی ذات کو تکلیف نہیں دیتا. وہ اپنے سے زیادہ دوسرے کے بارے میں سوچتا ہے. تو اب اس پہ کام کیسے کرنا ہے؟ کردار کو بلند کیسے کرنا ہے؟ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں نا، اپنے لیے اگر سوچ رہے ہیں نا تو اس میں دوسروں کے حصے کو شامل کریں. اگر اپنے لیے کوئی چیز لے رہے ہیں تو تھوڑی سی، ایسا نہیں ہے کہ میں بول رہی ہوں کہ بہت آپ دوسرے کے لیے کریں، جتنی آپ کی استطاعت ہے، جتنا آپ کے پاس ہے، اس میں سے تھوڑا حصہ لازمی دوسروں کے لیے نکالیں. اور یہ ماہ سیام چل رہے ہیں، بہترین موقع ہے ہمارے لیے. ایک محرم، صفر، ربیع الاول جو بھی ہمارے ہیں، اس کے بعد یہ ماہ سیام ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں ہم دوسروں کے لیے کچھ حصہ لازمی رکھیں. عید آ رہی ہے، اپنے لیے کپڑے بنائیں گے نا، لازمی بنائیں گے. کیوں نہیں بنائیں گے؟ خدا کی طرف سے تحفہ عید، خوش ہوتے ہیں، خوشیاں بانٹتے ہیں، عیدی بانٹتے ہیں. تو ان لوگوں میں بھی عیدی لازمی بانٹیں کہ جن لوگوں کے پاس کوئی اپنا نہیں ہے، جن لوگوں کے پاس خوشیاں نہیں ہیں، جن لوگوں کے پاس خوشیاں منانے کے مواقع نہیں ہیں. آپ ان کو مواقع مہیا کریں، آپ ان میں خوشیاں بانٹیں، آپ اپنے خوشی کا دن ان کے ساتھ سیلیبریٹ کریں. تو آپ لوگوں کو پتہ پھر اس سے نا آپ کو بھی ڈبل خوشی ملے گی. ایسا نہیں کہ آپ کا دن خراب ہو جائے گا، یا آپ کی ذات میں یا آپ کے کردار میں کوئی کمی آ جائے گی. نہیں، آپ کا کردار مزید بلند ہو جائے گا. یہ تمام باتیں حقوق العباد کے زمرے میں آتی ہیں. اخلاقیات، کیریکٹر بلڈنگ، کردار سازی، دوسرے کے ساتھ باہمی اختیار، یہ سب کچھ آتی ہیں حقوق العباد کے زمرے میں. تو اگر ان سب کاموں میں ہم چھوٹا چھوٹا حصہ ڈالیں، اور دوسروں کو، بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا، وہ ہم سے ہی سیکھتے ہیں. اب ان میں چھوٹی چھوٹی چیزیں، شیئرنگ، بچوں میں کیا عادت ہوتی ہے کہ وہ شیئرنگ نہیں کرتے. اگر ہم ان کو شیئرنگ سکھائیں گے تو بڑے جب وہ ہوں گے نا تو ان میں یہ عادت ہوگی کہ بھائی ہمیں اپنے میں سے کچھ حصہ دوسروں کو لازمی دینا ہے. شیئرنگ از مسٹ. شیئرنگ آپ کی خواہش پہ یا آپ کی آپ کا دل چاہ رہا ہے اس طرح سے نہیں ہوگی. اگر آپ ابھی سے ان کو سکھائیں گے نا تو بڑے ہو کر ان پہ اتنی محنت کرنے کی، ان کو مزید ان پہ ضرب لگانے کی، ان کے نفس پہ اتنی ضرورت نہیں ہوگی. آج اگر ہم کچھ لوگوں کو دیکھیں، مجھ سمیت، میں اپنے آپ کو ضرور شامل کرتی ہوں، مجھ سمیت، اگر ہمیں کسی بات پہ اپنے نفس کو قابو کرنا ہے، اس کو پیچھے کرنا ہے، تو ہمیں بہت محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم نے اپنے نفس پہ پاؤں رکھ لیا نا، بس سمجھے سب چیزیں آسان ہیں ہمارے لیے. ہمیں صرف اپنے نفس کو قابو کرنا ہے، ہمیں صرف اپنے نفس پہ ایسی ضرب لگانی کہ مولا ہمارے وقت امام ہم سے راضی ہو جائے. الہی آمین. تو اگر ہم دوسروں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کو
سکون میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسٹیپ اٹھانا ہوگا. ہمیں دوسروں کو یہ تلقین نہیں کرنی ہے, صرف خود ایک قدم بڑھائیں گے تو ہی آپ کے ساتھ 10 قدم شامل ہوں گے. ایک قدم اپنا بڑھائیں تو ہی آپ کا دوسرا قدم اٹھتا ہے نا. دوسروں کو نہ بولیں, اگر 2 انگلیاں آپ دوسرے پر اٹھائیں نا تو پیچھے کی تمام انگلیاں آپ کے اوپر اٹھیں گی. اس لیے بہتر یہ کہ خود کر کے دکھائیں تو دوسرے آپ کی طرف زیادہ راغب ہوں گے. رسول خدا خود اچھے کام خود کر کے دکھاتے تھے اور پھر دوسروں کو تلقین کرتے تھے. تمام باتوں کا مقصد یہی تھا کہ اس ماہ مبارک کے صدقے ہم کچھ اچھی باتیں سیکھ سکیں. تو ہم نے یہی سیکھا کہ کل عبادت ہمیں لازمی ادا کرنے ہیں, اس سے ہمارا پروردگار خوش ہوگا, ہم سے راضی ہوگا. تو ہمارا یہی ایک کام ہے, ہمارا یہی ایک موٹیو ہے, مین موٹیو اس ماہ صیام میں. اسرار رمضان ٹرانسمیشن کے ذریعے آپ لوگ کو یہ پیغام ہے کہ دوسروں کے بارے میں لازمی سوچیں, دوسروں کے لیے لازمی حصہ نکالیں. پروردگار خود قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو, خدا سے ڈرو کہ جتنا اسے ڈرنے کا حکم ہے, اور اس کے دین کی رسی مضبوطی سے تھامے رہو. تم خدا کے دین کی رسی مضبوطی سے تھامے رہو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو. تو یہ جب ہی ہوگا کہ جب ہم دوسروں کے بارے میں سوچنا شروع کریں گے. امید ہے آپ تمام لوگوں کو آج کے ٹاپک پسند آیا ہوگا. ایک دفعہ پھر میں آپ تمام لوگوں کی شکر گزار ہوں. آپ کے سننے کا شکریہ, تمام تر دیکھنے والوں کا شکریہ, اور اس اسرار رمضان ٹرانسمیشن کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ. اپنی جانب سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ کرے, بی ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں. الہی آمین. وآخر الدعوانا للہ العالمین. السلام علیکم.